السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں عمران سیریز اسپیشل اسٹیشن کی قسط نمبر 4۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اب ڈاکٹر کارلس کب بتائیں گے کہ یہ ریز کافرستان کے کس علاقے سے فائر کی گئی ہیں؟ عمران نے کہا۔ کل، سرداور نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں یہ سارا کیس اور اس کی تمام تفصیلات چیف کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ وہ اس مشن پر کام کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا چیف قومی دفاع کو رسک میں دیکھ کر انکار بھی کر سکتے ہیں؟ سرداور نے ایسے لہجے میں کہا جیسے انہیں یقین نہ رہا ہو کہ چیف واقعی انکار بھی کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس مشن کو اس انداز میں سمجھیں کہ ان 3 ہفتوں میں وہ جدید مشینری سمیت تیار شدہ خلائی سیارہ منگوا لیں اور آپ اسے میدان میں فائر کر کے ان ریز اور اسٹیشن سے ہمیشہ کے لیے دفاع کر لیں۔ عمران نے مسکراتے جواب دیا۔ یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں، حکومت بھی کر سکتی ہے۔ ایکریمیا میں اب ایسی کارپوریشنز بن چکی ہیں جو ایسے آلات اور ایسے خلائی سیارے چند روز میں تیار کر لیتی ہیں کہ اصل مسئلہ سیکیورٹی کا ہوتا ہے۔ ایسی کارپوریشنوں کے پیچھے حکومت ایکریمیا کا ہاتھ بھی ہوتا ہے اور دوسرے ممالک کا بھی۔ وہ اپنے دشمن ممالک کے ایسے خلائی سیاروں میں خفیہ طور پر ایسے آلات بھی نصب کر دیتے ہیں جس پر تمام معلومات انہیں بھی ساتھ ساتھ ملتی رہتی ہے۔ اسی لیے صرف مشینری ہم نے باہر سے منگوانی ہے، لیکن ہم سیارہ خود ہی تیار کریں گے تاکہ ہم اس پر 100% اعتماد کر سکیں، سرداور نے کہا تھا۔ آپ اگر سائنسدان کی بجائے وکیل بن جاتے تو بہترین وکیل ہوتے۔ مجھے یقین ہے کہ آغا سلیمان پاشا کا سابقہ تنخواہوں اور الاؤنسز کا دعویٰ میرے حق میں جیت جاتے، عمران نے کہا۔ دوسری طرف سے سرداور بے اختیار ہنس پڑے۔ تم سلیمان کو تو تنخواہ دیتے نہیں، مجھے فیس کہاں سے دیتے؟ سرداور نے ہنستے کہا۔ ارے تو آپ فیس بھی لیتے ہیں؟ پھر تو واقعی مشکل ہو جاتی، عمران نے کہا تو سرداور ایک بار پھر ہنس پڑے تھے۔ اوکے، اگر چیف نہ مانا تو پھر تم میری طرف سے وکالت کر دینا، فیس کے بغیر۔ اللہ حافظ، سرداور نے ہنستے کہا اور پھر اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے بھی مسکراتے ہوئے ریسیور رکھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا لیا تھا۔ علی عمران MSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص خوشگوار لہجے میں کہا۔ طاہر بول رہا ہوں عمران صاحب، دوسری طرف سے بلیک زیرو نے اپنا اصل نام بتاتے کہا۔ کوئی خاص بات؟ عمران نے کہا۔ گراہم کی کال آئی ہے۔ شاہینہ لارا نے پاکیشیا آنے سے انکار کر دیا ہے، جس پر میں نے اسے کہہ دیا کہ فوری طور پر سیکنڈ پلان پر عمل کرو۔ اب سے 6 گھنٹے بعد چارٹرڈ طیارے پر شاہینہ لارا کا تابوت یہاں پہنچ جائے گا۔ آپ جوزف اور جوانا کو کہہ دیں کہ وہ ایئرپورٹ پہنچ جائیں، گراہم ساتھ آ رہا ہے۔ بلیک زیرو نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں کہہ دیتا ہوں، عمران نے جواب دیا اور پھر پیڈل دبا دیا تھا۔ ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ رانا ہاؤس، رابطہ ہوتے ہی جوزف کی آواز سنائی دی۔ علی عمران MSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس باس، حکم، دوسری طرف سے جوزف نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ لنڈن سے ایک تابوت چارٹر طیارے سے اب سے 6 گھنٹے بعد یہاں ایئرپورٹ پر پہنچ رہا ہے۔ اس تابوت کے اندر ایک زندہ عورت ہے جسے مردہ قرار دلا کر یہاں لایا جا رہا ہے۔ تم رانا ہاؤس کی ایمبولینس لے کر جاؤ۔ اس تابوت کے ساتھ ایک ایکریمین بھی آ رہا ہے جس کا نام گراہم ہے۔ تم اور جوانا دونوں کے بارے میں چیف نے ایکریمین کو اطلاع دے دی ہے، لیکن تم نے اسے چیف آف سیکرٹ سروس کا حوالہ دینا ہے اور پھر تابوت رانا ہاؤس میں لے آنا ہے، عمران نے تفصیل بتاتے کہا۔ یس باس، جوزف نے بغیر کسی چو چرا کے جواب دیتے کہا۔ جب تابوت رانا ہاؤس پہنچ جائے تو اس عورت کو باہر نکال لینا اور تمہیں معلوم ہے کہ اس کا ڈیڈ باڈی جیسا میک اپ کیسے واش ہو سکتا ہے۔ میک اپ واش کر کے اسے ہوش میں لانے کے لیے تیار کرنے کے بعد مجھے کال کر دینا۔ ہوش میں اسے اپنی موجودگی میں دلاؤں گا، عمران نے کہا۔ یس باس، جوزف نے جواب دیا تو عمران نے بغیر مزید کچھ کہے ریسیور رکھ دیا تھا۔ شاغل دارالحکومت میں سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر میں اپنے آفس میں موجود تھا۔ اسے اطلاع مل چکی تھی کہ کافرستان کے اسٹیشن نے کام شروع کر دیا ہے اور پاکیشیا کے دونوں خلائی سیاروں کی مشینری کو مخصوص ریس کی مدد سے خلا میں ہی جام کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ پہلے اٹیک کے 3 روز بعد مشینری پر ان ریس کے اثرات ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور پھر مشینری کام کرنے لگ جائے گی۔ مکمل اثرات 1 ہفتے بعد ختم ہوں گے تو ایک بار پھر ان ریس کا اٹیک کیا جائے گا اور پھر 1 ہفتے بعد جب تیسرا اٹیک ہوگا تو پھر یہ مشینری ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو جائے گی اور اس کے بعد پاکیشیا کو لامحالہ نیا خلائی سیارہ خلا میں زمین کے مدار پر پہنچانا پڑے گا اور اس کام میں 6-7 ماہ تو لگ ہی جائیں گے، اور ان 6-7 ماہ میں چونکہ پاکیشیا کو کافرستان کی فوجی نقل و حرکت کا علم نہ ہو سکے گا، اسی لیے کافرستان آسانی سے پلاننگ کر کے پاکیشیا پر قبضہ کر لے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ طبی یہ بھی خطرہ لاحق تھا کہ وہ 2-3 ہفتوں کے اس وقفے میں عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس اسٹیشن پر حملہ بھی کر سکتی تھی، اسی لیے بھی وہ تیار تھا۔ کافرستان دارالحکومت کے ایئرپورٹ سے لے کر سوجام تک تمام ممکنہ راستوں پر اس نے سیکرٹ سروس کے ایجنٹس کو نگرانی کے لیے لگا رکھا تھا اور خود وہ ہیڈ کوارٹر میں موجود تھا۔ کسی بھی طرف سے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں اطلاع ملتے ہی وہ اپنے مخصوص سیکشن کی طرف ان پر ٹوٹ پڑے۔
ویسے اسے اپنے طور پر مکمل یقین تھا کہ عمران چاہے معلوم بھی کر لے کہ علاقہ ماروتی میں یہ اسٹیشن موجود ہے، لیکن وہ کسی بھی صورت اس تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ قدرتی رکاوٹوں کے ساتھ ساتھ ملٹری انٹیلیجنس اور فوج نے اس سارے علاقے کی حفاظت کرنے اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی ہلاکت کے بہترین انتظامات کر رکھے تھے، لیکن شاگل چاہتا تھا کہ عمران اور سیکرٹ سروس کی ہلاکت کا کریڈٹ اس سے ملے، ملٹری انٹیلیجنس کو نہ ملے۔ اسی لیے وہ اس معاملے میں بے چینی سی محسوس کر رہا تھا، اور پھر اس دوران اس کو اطلاع ملی کہ وہ لڑکی شاہینہ لارا جو پاک ایشیا سے واپس آ کر اسٹیشن گئی تھی، وہاں کام کرتی رہی تھی اور واپس ایکریمیا چلی گئی، لیکن وہاں اسے پاک ایشیا سے عمران نے کال کی ہے۔ گو اس نے ٹیپ شدہ یہ کال سنی تھی اور شاہینہ لارا نے اسٹیشن کے متعلق کوئی بات نہ کی تھی، لیکن شاگل عمران کو اچھی طرح جانتا تھا، اسی لیے اسے یقین تھا کہ عمران اس سے اسٹیشن کے بارے میں تمام باتیں معلوم کر لے گا۔ اسی لیے اس نے فوری طور پر ایکریمیا میں اپنے ایجنٹ جونز کو حکم دے دیا تھا کہ وہ اس لڑکی سے اصل بات اگلوا لے۔ اس نے اس کال سے پہلے عمران کو کیا بتایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس نے کمپنی کے چیف کو بھی بطور چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس فون کر کے اس کال کا ٹیپ سنوا دیا اور اسے کہا کہ وہ اس لڑکی کو فوراً نوکری سے نکال دے، ورنہ اس کی کمپنی کے خلاف کارروائی کے لیے حکومت ایکریمیا سے رجوع کیا جائے گا۔ اور چیف نے اس کی بات مان لی اور اس لڑکی کو آفس سے بلا کر نوکری سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ جونز کی کال آ گئی کہ وہ اب اطمینان سے شاہینہ لارا کے ساؤنڈ پروف فلیٹ میں داخل ہو کر اسے سب کچھ اگلوا لے تو شاگل مطمئن ہو گیا تھا۔ البتہ اس نے جونز کو حکم دے دیا کہ تمام معلومات حاصل کر لینے کے بعد وہ اس لڑکی کو لازماً ہلاک کر دے یا پھر کرا دے تاکہ وہ عمران کو مزید کچھ نہ بتا سکے، اور جونز نے اس کا وعدہ کیا۔ اسی لیے اب شاگل بے چینی سے جونز کی کال کا انتظار کر رہا تھا، لیکن 4-5 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی جونز کی کال نہیں آئی تھی۔ اسی لیے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا شاگل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے پاس جونز کے آفس کا نمبر موجود تھا جہاں اس کی لیڈی سیکرٹری اور ایک اسسٹنٹ بگ نامی نوجوان موجود رہتا تھا۔ چنانچہ اس نے ریسیور اٹھایا اور فون سیٹ کے نیچے موجود ایک بٹن پریس کر دیا تھا۔ یس سر، دوسری طرف سے اس کے پی اے کی مدمانہ آواز سنائی دی۔ ولنگٹن میں موجود جونز کے آفس فون کرو اور میری بات جونز سے اسسٹنٹ بگ سے کرواؤ، شاگل نے چیختے کہا اور پھر ریسیور کڑے پر اس طرح پٹخ دیا جیسے جونز کے فون نہ آنے کی وجہ ریسیور ہی ہو۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، شاگل نے تیز لہجے میں کہا۔ جون سے بات کریں سر، دوسری طرف سے مدمانہ لہجے میں کہا گیا تو شاگل چونک پڑا۔ کراؤ بات اس نانسنس سے، شاگل نے غراتے لہجے میں کہا۔ ہیلو سر، میں جونس بول رہا ہوں، اپنے آفس سے، جونس نے آواز سنائی۔ میں تمہارے فون کے انتظار میں یہاں کرسی پر بندہ بیٹھا۔ نانسنس، اور تم آفس میں بیٹھے شراب پی رہے ہو، کیوں؟ شاگل نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ میں پولیس ہیڈ کوارٹر سے ابھی یہاں پہنچا ہوں ضمانت پر رہا ہو کر، جونس نے جواب دیا تو شاگل بے اختیار چونک پڑا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر سے ضمانت پر؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس بار شاگل نے لہجے میں حیرت سموتے ہوئے کہا۔ میں اس لڑکی لارا کے فلیٹ میں اسے رسی کی مدد سے کرسی پر باندھ کر اسے پوچھ گچھ کر رہا تھا، مگر اس کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ کچھ نہیں جانتی، جس پر میں نے خنجر کی مدد سے اس کی گردن اور کاندھے پر کٹ لگا دیے، لیکن پھر اچانک میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اسپتال میں تھا اور پولیس میرے ارد گرد موجود تھی۔ میرے ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے لارا کے فلیٹ میں گھس کر اس پر قاتلانہ حملہ کرنے اور اسے زخمی کرنے کے الزامات مجھ پر لگا دیے تھے اور مجھے گرفتار کر لیا، تب مجھے رہائی ملی ہے۔ پھر میں نے لارا کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ وہ اسپتال سے بے ہوشی کے عالم میں اغوا کر لی گئی اور اس کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ پولیس اس کو تلاش کر رہی ہے۔ میں آپ کو کال کرنے ہی والا تھا کہ آپ کی کال آ گئی، جونس نے تفصیل بتاتے کہا۔ اس کا مطلب وہ لڑکی تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے یا نکال لی گئی ہے؟ کس نے تمہیں بے ہوش کیا تھا؟ شاگل نے کہا۔ پولیس بھی اس بارے میں انکوائری کر رہی ہے اور میں بھی اس معاملے میں کارروائی کر رہا ہوں۔ 1-2 گھنٹوں بعد مجھے صحیح صورتحال کا علم ہو جائے گا، جونس نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی بتانا کہ کیا ہوا اور کس نے کیا ہے یہ سب۔ اب وہ لارا کہاں ہے؟ شاگل نے تیز لہجے میں کہا۔ کیا سر، میں آپ کو 2 گھنٹے بعد کال کروں گا، دوسری طرف سے کہا کہ اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ شاگل نے پھر ریسیور رکھ دیا اور پھر اس کے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات نمایاں تھے۔ پھر 2 گھنٹے نہیں بلکہ 3 گھنٹوں کے بعد جونس کی کال آ گئی تھی۔ جونس بول رہا ہوں، دوسری طرف سے جونس کی مخصوص آواز سنائی دی تو شاگل کا جی چاہا کہ ریسیور کے اندر ہی ہاتھ ڈال کر اس جونس کی گردن مروڑ دوں۔ میں مسلسل 1 گھنٹے سے تمہاری کال کا انتظار کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیا میں فالتو ہوں؟ بولو، جواب دو، شاگل نے حلق کے بل چیختے کہا۔ چیف، میں معاملات کو کنفرم کر رہا تھا، آپ کو تو ظاہر ہے کہ کنفرم حالات ہی بتائے جا سکتے ہیں۔ آپ کافرستان کے سب سے بڑے افسر ہیں، آپ کے سامنے جھوٹ تو کسی صورت نہیں بولا جا سکتا۔ دوسری طرف سے جونس کی آواز سنائی دی تھی۔ شاگل کا سدا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا اور سینہ ایک دم سے 1 انچ پھول گیا تھا۔ اوکے، پھر کیا رپورٹ ہے؟ شاگل نے مسکراتے کہا۔ لارا ہلاک ہو چکی ہے، لیکن اس کی لاش ایک خصوصی چارٹرڈ طیارے کے ذریعے پاک ایشیا لے جائی گئی۔ جونس نے جواب دیا تو شاگل پہلے چند لمحوں تک بدھ بنا بیٹھا رہا، پھر اس طرح اچھلا جیسے کرسی میں اچانک طاقتور الیکٹرک کرنٹ آ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ لاش کو پاک ایشیا لے جائے گئے ہیں؟ کیوں؟
شاگل نے حلق کے بل چیختے کہا، چیف اس لارا کی وصیت تھی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کو اس کے آبائی وطن پاک ایشیا میں ہی دفن کیا جائے۔ جونس نے جواب دیا، اوہ مگر لاش کو کون لے کر گیا ہے؟ کیا اس کا کوئی رشتہ دار اس کے ساتھ رہتا ہے؟ شاگل نے رجتے ہوئے کہا تھا، چیف ایک آدمی گراہم اس کے تابوت کے ساتھ گیا ہے۔ لارا نے اپنی وصیت ایک کورٹ کے حوالے کر دی تھی۔ اس کورٹ نے ساری کارروائی کی ہے اور گراہم بھی اس کورٹ کا ہی آدمی ہے۔ جونس نے تفصیل بتاتے کہا، ہلاک کیسے ہوئی؟ کیا تمہارے لگائے ہوئے زخموں کی وجہ سے؟ پھر تو تمہارے خلاف قتل کا کیس بن جائے گا۔ شاگل نے کہا تھا، نو چیف ایسا نہیں ہے، میرے لگائے ہوئے زخموں کی وجہ سے اس کی موت نہیں ہوئی، وہ اسپتال سے اغوا کی گئی تھی، پھر اس کی لاش سامنے آ گئی، ڈاکٹروں نے چیک کیا تو اس کا ہارٹ فیل ہوا تھا۔ میرے خلاف وہی معمولی زخمی کرنے والا کیس تھا جو اب اس کی موت کے بعد ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ جونس نے کہا، اوہ پھر تو اچھا ہو گیا کہ ہمارا مقصد قدرت نے پورا کر دیا۔ اوکے اب میں مطمئن ہوں، شاگل نے انتہائی اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دی۔ اب لاش تو کچھ بتانے سے نہیں، شاگل نے اونچی آواز میں بڑبڑاتے کہا، پھر ایک خیال آتے ہی اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا لیا اور فون سیٹ کے نیچے لگا ہوا ایک سرخ رنگ کا بٹن پریس کر کے اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے تھے۔ یس، اسٹار ٹریڈنگ کمپنی، رابطہ قائم ہوتے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ شاگل بول رہا ہوں، کافرستان سے۔ شاگل نے اپنا تعارف کروائے بغیر صرف اپنا نام لیتے کہا، یس سر۔ شنکر بول رہا ہوں جناب، ایک بار پھر دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ تمہارا فون محفوظ ہے نا؟ شاگل نے کہا۔ شنکر پاک ایشیا میں اس کا خصوصی ایجنٹ تھا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ عمران کی کیا پوزیشن ہے؟ شاگل نے پوچھا۔ اس کا زیادہ تر وقت اپنے فلیٹ میں ہی گزرتا ہے جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ایک لڑکی کی لاش چارٹر طیارے کے ذریعے کریمیا سے پاک ایشیا پہنچی ہے، عمران نے تو اسے ایئرپورٹ سے وصول نہیں کیا؟ شاگل نے کہا، نو سر، ایسی کوئی کارروائی نہیں ہوئی، ہم مسلسل عمران کو نظروں میں رکھے ہوئے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا تو شاگل کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات تھے اور پھر اس نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا تھا۔ عمران رانا ہاؤس کے ایک کمرے میں داخل ہوا تو وہاں بیڈ پر شاہینہ لارا پشت کے بل لیٹی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے کی رنگت بتا رہی تھی کہ وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ اسے ہوش میں لے آؤ جوزف، عمران نے اپنے ساتھ کھڑے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، جوزف نے کہا اور سائڈ پر موجود الماری کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عمران نے جوزف کو ایسے معاملات میں ہر کام کی باقاعدہ ٹریننگ دے رکھی تھی اور یہی وجہ تھی کہ جوزف کا انداز تجربہ کار ڈاکٹروں جیسا تھا۔ اس نے الماری کھولی اور اس میں سے ایک انجیکشن اٹھا لیا تھا، پھر الماری بند کر کے وہ بیڈ پر لیٹی شاہینہ لارا کی جانب بڑھا، اس نے انجیکشن کی سوئی پر موجود کیپ ہٹا لی تھی اور سوئی شاہینہ لارا کے بازو میں اتار دی۔ سرنج میں نارنجی رنگ کا محلول آہستہ آہستہ انجیکٹ کرنا شروع کر دیا۔ جب نارنجی رنگ کا محلول اس کے جسم کے اندر داخل ہو گیا تو اس نے سوئی کو باہر کھینچ لیا تھا۔ اس پہ کیپ لگا کر اس نے مخصوص انداز میں تھوڑا اور اوپر ایک سائڈ میں موجود باسکٹ میں اچھال دیا تھا۔ جب یہ پوری طرح ہوش میں آ جائے تو اسے اسپیشل روم میں لے آنا۔ عمران نے کچھ لمحے بغور شاہینہ لارا کی حالت دیکھنے کے بعد جوزف سے کہا۔ یس باس، جوزف نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا اور عمران سر ہلاتا مڑا کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ برآمدے میں جوانا موجود، یہ تابوت کریمیا سے بھجوایا گیا ہے ماسٹر، لیکن یہ لڑکی تو پاک ایشیائی لگتی ہے، جوانا نے کہا۔ اس کا آبائی وطن پاک ایشیا ہے، لیکن اس کے بچپن میں ہی اس کے والدین اس سمیت کریمیا شفٹ ہو گئے تھے۔ ہمارے لیے ایک مشن میں یہ بےحد مفید ثابت ہو سکتی ہے اور یہ مشن کافرستان میں ہے۔ جب کافرستان والے اسے فوری ہلاک کرنا چاہتے تھے، یہ ہماری رہنمائی نہ کر سکے، اسی لیے اسے اس حالت میں یہاں لانا پڑا تاکہ کافرستان والے مطمئن ہو جائیں اور ہمارا کام بھی ہو جائے۔ عمران نے اسپیشل روم کی طرف بڑھتے جوانا کو تفصیل سے بتاتے کہا، ماسٹر کیا اس مشن میں کسی طرح سے بھی میں شامل ہو سکتا ہوں؟ جوانا نے کہا، شامل تو ہو سکتے ہو، لیکن پھر تمہیں خود ہی شکایت ہوگی۔ شامل تو ہو سکتے ہو لیکن پھر تمہیں خود ہی شکایت ہوگی کہ مجھ سے کوئی کام نہیں لیا جا رہا۔ جوزف تو جنگل میں جا کر ہیرو بن جاتا، لیکن تم کیا کرو گے؟ عمران نے کہا، تو کیا یہ مشن کسی جنگل میں مکمل ہونا ہے؟ جوانا نے کہا، ابھی تو کچھ معلوم نہیں، میں نے تو ویسے ایک مثال دی ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، میں غور کروں گا، میں تمہارے لیے بھی ڈرامے کے کوئی اسپیشل کردار نکال سکوں۔ عمران نے کہا اور کمرے میں داخل ہو گیا، لیکن جوانا باہر رک گیا تھا۔ عمران صوفے پر بیٹھ گیا، پھر تقریباً 20-25 منٹ بعد دروازہ کھلا، شاہینہ لارا اندر داخل ہوئی، اس کے پیچھے جوزف تھا۔ یہ کیا ہے عمران صاحب، یہ سب کیا ہے؟ مجھے لاش کی صورت میں پاک ایشیا لایا گیا ہے، کیوں؟ کیا مطلب؟ شاہینہ لارا نے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اطمینان سے میری بات سن لو، آپ کی جان بچانے کے لیے یہ سب کیا گیا ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ کو واپس کریمیا بھی بھجوایا جا سکتا ہے۔ عمران نے کہا تو شاہینہ لارا کا غصے سے بگڑا چہرہ آہستہ آہستہ نارمل ہوتا چلا گیا۔ اتنا طویل سفر میں نے کیا ہے اور مجھے معلوم ہی نہیں یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو گیا، مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ میں پاک ایشیا میں ہوں۔ شاہینہ لارا نے ایک صوفے پر بیٹھتے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر کیسے یقین دلایا جوزف نے؟ عمران نے اس کے عقب میں موجود جوزف کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے کہا، حیرت انگیز انداز میں۔
اس نے مجھے کہا کہ میں فون کر کے انکوائری کا نمبر ڈائل کروں اور معلوم کروں کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ پاکیشیا ہے اور میں اس وقت پاکیشیا کے دارالحکومت میں موجود ہوں۔ انکوائری آپریٹر نے یہ سمجھا کہ شاید یہاں میری زبان سمجھنے والا کوئی نہیں، شاہینہ لارا نے کہا۔ ہاٹ کافی لے آؤ جوزف، مس شاہینہ لارا کو اس وقت اس کی ضرورت ہے، عمران نے کہا۔ یس باس، جوزف نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ یہ دونوں حبشی کون ہیں؟ یہ کس کی جگہ ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ پلیز مجھے تفصیل سے بتائیں۔ پہلے مجھے کریمیا میں بتایا گیا کہ چونکہ آپ نے مجھے کال کی ہے اور آپ دنیا کے خطرناک ترین انسان ہیں، پھر آپ کی اس کال کی وجہ سے مجھے سروس سے علیحدہ کر دیا گیا، جیسے مکھن سے بال نکال دیا جاتا ہے۔ پھر وہ آدمی جونس آ گیا، اس نے مجھ پر تشدد کیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو دوسرے آدمی گراہم کے ساتھ پائی گئی تھی، ایک اجنبی جگہ پر۔ اس نے بتایا کہ وہ آپ کا آدمی ہے اور وہ مجھے پاکیشیا بھجوانا چاہتا ہے، لیکن میں نے انکار کر دیا تو پھر مجھے بے ہوش کر دیا گیا اور اب ہوش آیا ہے تو آپ میرے سامنے موجود ہیں۔ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ میں پاکیشیا کے دارالحکومت میں ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ میں بے ہوشی کے عالم میں اتنا طویل سفر کیسے کر سکتی ہوں؟ شاہینہ لارا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی جوزف اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک وائرلیس فون پیس تھا۔ سلیمان کی کال ہے باس، جوزف نے کہا اور فون پیس عمران کے ہاتھ میں دے کر تیزی سے واپس مڑ گیا۔ یس، کیا بات ہے سلیمان؟ کیوں کال کی ہے؟ عمران فون کا ایک بٹن پریس کرتے کہا۔ صاحب سرداور آپ سے انتہائی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف سے سلمان نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ اچھا، عمران نے کہا اور کال آف کر کے اس نے تیزی سے نمبر پریس کر دیے۔ یس، چند لمحوں کے بعد سرداور کی آواز سنائی دی۔ علی عمران ایمبیسی ڈی ایس سی آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تو سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی شاہینہ لارا کے چہرے پر حیرت بھری مسکراہٹ رنگنے لگی تھی۔ عمران بیٹے، میں نے اسی لیے کال کی ہے کہ ڈاکٹر کارلس نے تمام حساب کتاب لگا کر بتایا ہے کہ ہمارا مطلوبہ اسٹیشن کافرستان کے معروف ساندر جنگل کے اندر کہیں موجود ہے، سرداور نے کہا۔ وہ کنفرم ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، 100% کنفرم ہے، سرداور نے کہا۔ اوکے، شکریہ، اللہ حافظ، عمران نے کہا اور پھر فون آف کر دیا تھا۔ اسی لمحے جوزف ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے ٹرے میں ہاٹ کافی کی پیالیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک پیالی شاہینہ لارا اور دوسری عمران کے سامنے رکھ دی، پھر عمران سے فون پیس لیا اور پھر خالی ٹرے اٹھائے واپس چلا گیا تھا۔ کیا یہ حبشی آپ کے ملازم ہیں؟ بس باریاں بدلتی رہتی ہیں، شاہینہ لارا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم ایک دوسرے کے ملازم ہیں، بس باریاں بدلتی رہتی ہیں، عمران نے ہاٹ کافی کی پیالی اٹھاتے کہا۔ باریاں؟ کیا مطلب؟ شاہینہ لارا نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایک ہفتے میں ان کا آقا اور یہ میرے ملازم ہوتے ہیں، دوسرے ہفتے میں ان میں سے ایک آقا اور مجھ سمیت دوسرا اس کے ملازم ہوتے ہیں، اس طرح باریاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ آج خوش قسمتی سے میرے آقا بننے کی باری ہے، ورنہ تمہیں یہاں سے سارا منظر الٹا ہی نظر آنا تھا، عمران نے جواب دیا تو شاہینہ لارا بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ آپ جس طرح کی دلچسپ باتیں کرتے ہیں، اس سے مجھے ان لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جو آپ کو خطرناک آدمی قرار دیتے ہیں، شاہینہ لارا نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ غیرت مند آدمی کو خطرناک ہی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ناک ہر وقت خطرے میں رہتی ہے، عمران نے جواب دیا تو شاہینہ لارا ایک بار پھر ہنس پڑی۔ آپ نے بتایا نہیں کہ میں بے ہوشی کے عالم میں اس قدر طویل سفر کر کے ایکریمیا سے پاکیشیا کیسے پہنچ گئی تھی، شاہینہ لارا نے کہا، اور پھر جب عمران نے اسے تابوت میں بند ہو کر یہاں پہنچنے کی تفصیل بتائی تو حیرت کی شدت سے شاہینہ لارا کا چہرہ بگڑ گیا۔ تابوت میں بند ہو کر؟ میری ڈیتھ کا باقاعدہ سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا؟ یہ کیسے ممکن ہے اور ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ شاہینہ لارا نے ایک بار پھر چیختے لہجے میں کہا۔ تاکہ آپ کی اصل موت سے تابوت کی صورت میں بچایا جا سکے، عمران نے کہا تو شاہینہ لارا ایک بار پھر چونک پڑی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے قتل کیا جا رہا تھا؟ شاہینہ لارا نے کہا۔ ہاں، وہ آدمی جونس کافرستان کا ایجنٹ تھا اور انہیں خطرہ یہ تھا کہ آپ پاکیشیا پہنچ گئیں تو ان کے سارے راز اوپن ہو جائیں گے، اسی لیے وہ آپ کو ہر صورت میں ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ پھر آپ نے اپنی مرضی سے پاکیشیا آنے سے انکار کر دیا، اسی لیے آپ کے تحفظ کے لیے ساری کارروائی کرنا پڑی۔ کافرستان کو یہ کنفرم کروا دیا گیا کہ آپ ہلاک ہو چکی ہیں اور آپ کی وصیت تھی کہ آپ کو مرنے کے بعد پاکیشیا میں لے جایا جائے، عمران نے تفصیل بتاتے کہا۔ یہ سب آپ نے کیوں کیا؟ آپ کو مجھ سے کیا دلچسپی ہے؟ شاہینہ لارا نے پوچھا تھا۔ پلیز ایسی باتیں نہ کریں جس سے میرا سر ٹوٹ جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے، عمران نے منہ بناتے کہا۔ کیا مطلب؟ آپ کا سر ٹوٹنے کا کیا مطلب ہوا اس بات سے؟ شاہینہ لارا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اماں بھی ابھی بڑی سخت مزاج اماں بھی ہیں، خاص طور پر لڑکیوں کے معاملے میں ایسی جوتیاں مارتی ہیں کہ سر ٹوٹ سکتا ہے، جوتیاں نہیں، عمران نے جواب دیا تو شاہینہ لارا بے اختیار ہنس پڑی۔ تو آپ اتنے بڑے ہو کر ابھی تک اماں بھی سے جوتیاں کھاتے ہیں؟ حیرت ہے، شاہینہ لارا نے ہنستے کہا۔ میں آپ کے لیے تو بڑا ہو سکتا ہوں لیکن اماں بھی کے سامنے میں کہاں سے بڑا ہو گیا، اور پھر اماں بھی کی جوتیاں کھانا تو میرے لیے اعزاز ہے، میرے ذہن کے تمام سوئے ہوئے سیلز ان کی جوتیوں سے ہڑبڑا کر بیدار ہو جاتے ہیں، عمران نے جواب دیتے کہا۔ کمال ہے، ایسی اخلاقیات تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، حیرت ہے، بہرحال آپ کی بات کا مطلب یہ نکلا کہ آپ مجھ پہ دلچسپی نہیں لے رہے، یا دوسرے لفظوں میں اگر لے بھی رہے ہوں تو پھر اماں بھی کے ڈر سے آپ اس کا اظہار نہیں کر سکتے، تو پھر آپ مجھے اس انداز میں کیوں یہاں پر لے کر آئیں؟ شاہینہ لارا نے کہا۔
تاکہ آپ کو قتل ہونے سے بچایا جا سکے۔ اگر آپ واپس ایکریمیا جانا چاہتی ہیں تو جا سکتی ہیں۔ آپ کے جانے کے تمام اخراجات بھی ہم ادا کر دیں گے، اور اگر چاہیں تو آپ کا چہرہ اس انداز میں بدل دیا جائے گا کہ آپ اپنے آپ کو بھی بطور شاہینہ لارا نہ پہچان سکیں گی، تاکہ آپ کے دشمن بھی آپ کو پہچان نہ سکیں۔ اور اگر آپ اب بھی اپنے آپ کو پاکیشیا کی بیٹی سمجھتی ہیں تو پھر اگر آپ چاہیں تو پاکیشیا کی گراں قدر خدمت بھی کر سکتی ہیں۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے اور آپ پر کوئی جبر بھی نہیں ہوگا۔ عمران نے کہا، میں پاکیشیا کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ شاہینہ لارا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کافرستان کا وہ اسپیشل اسٹیشن جہاں آپ نے کام کیا ہے، اس اسپیشل اسٹیشن سے پاکیشیا کے 2 خلائی سیاروں کی مخصوص مشینری پر مخصوص فائر کر دیا، جس سے مشینری جام ہو چکی ہے۔ ہم نے اسپیشل اسٹیشن کو ہر صورت اور فوری طور پر تباہ کرنا ہے تاکہ پاکیشیا پر کافرستان قبضہ نہ کر سکے اور پاکیشیا اپنے دفاع سے محروم نہ ہو سکے۔ عمران نے کہا، اوہ تو یہ مسئلہ ہے، لیکن میں اس معاملے میں کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ہمیں کافرستان کی دارالحکومت سے ایک فوجی ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر وہاں لے جایا جاتا تھا۔ اسی انداز میں واپسی ہوتی اور بند ہیلی کاپٹر کی کھڑکیوں کے شیشے کلرڈ ہوتے تھے، جس سے باہر کچھ بھی نظر نہ آتا۔ اسی لیے میں پاکیشیا کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ شاہینہ لارا نے جواب دیتے کہا، آپ نے وہاں کام کرتے بہرحال اس علاقے کا نام کسی نہ کسی انداز میں تو سنا ہوگا۔ عمران نے کہا، اوہ ہاں، ایک بار ماروتی کا نام سنا تھا۔ میرے پوچھنے پر کہ یہ کیا کسی کافرستانی لڑکی کا نام ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ جس علاقے میں اسپیشل اسٹیشن بنایا جا رہا ہے، اس علاقے کا نام ہی ماروتی ہے۔ یہ انتہائی خوفناک اور گھنے جنگل میں واقع ہے، بس اتنا معلوم ہے۔ شاہینہ لارا نے کہا، آپ اسپیشل اسٹیشن کا اندرونی نقشہ تو تیار کر کے دے سکتی ہیں؟ عمران نے کہا، بظاہر تو دے سکتی ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا میں وہاں جا کر تو کر سکتی ہوں، یہاں بیٹھ کر نہیں کر سکتی، کیونکہ ہماری کمپنی کا شروع سے اصول ہے کہ جہاں ہم مشن مکمل کرتے ہیں وہاں کا سارا نقشہ واپسی سے پہلے ہمارے ذہنوں سے واش کر دیا جاتا ہے۔ ہماری کمپنی نے اس کام کے لیے بڑے بڑے ماہرین رکھے ہوئے ہیں۔ جب ہم مشن مکمل کر کے واپس جاتے ہیں تو ہمیں علیحدہ کمرے میں اس ماہر کے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے، اور پھر اس ماہر کی آنکھیں کسی جن بھوت کی آنکھوں کی طرح پھیلتی جاتی ہیں، اور جب یہ آنکھیں سکڑتی ہیں تو ہمیں وہ سب کچھ بھول چکا ہوتا ہے جو ہمیں اس مشن کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ شاہینہ لارا نے جواب دیتے کہا تو عمران اس کے لہجے میں ہی سمجھ گیا کہ شاہینہ لارا درست کہہ رہی ہے۔ ویسے بھی اسے معلوم تھا کہ ایسے خفیہ حکومتی پروجیکٹس کے بارے میں ایسی تدابیر اکثر استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر اس علاقے میں جائیں تو آپ کو سب کچھ یاد آ جائے گا۔ عمران نے کہا، مجھے تو معلوم نہیں ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں، البتہ مجھے اتنا تو ضرور یاد ہے کہ جہاں ہیلی کاپٹر لینڈ کرتا تھا اور ہم جب ہیلی کاپٹر سے باہر آتے تھے تو دور دور تک پھیلا ہوا انتہائی گھنا جنگل نظر آتا تھا، اور بس۔ پھر مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وہاں ایک سرخ پھولوں والا بڑا ستناور درخت تھا۔ ہم ہیلی کاپٹر سے اتر کر اس درخت کی طرف جاتے تھے اور بس، اس کے بعد کچھ یاد نہیں۔ شاہینہ لارا نے آنکھیں بند کر کے بولتے کہا، ٹھیک ہے، اب میں سمجھ گیا کہ اگر آپ کو اس پھولوں والے ستناور درخت تک لے جایا جائے تو آپ کے ذہن میں واش کی گئی یادداشت دوبارہ لوٹ آئے گی۔ اسی لیے اب آپ فیصلہ کر سکتی ہیں کہ پاکیشیا کی سلامتی کے لیے ہمارے ساتھ وہاں جائیں گی یا نہیں، اور دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ آپ پر کوئی جبر نہیں۔ اگر آپ خوش دلی سے پاکیشیا کی مدد کرنا چاہیں تو پھر آپ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ مدد نہیں کرنا چاہتی تو پھر کھل کر بتا دیں، آپ کو واپس ایکریمیا یا کسی بھی دوسرے ملک جہاں آپ چاہیں گی آپ کو بھجوایا جا سکتا ہے۔ عمران نے کہا، اگر میں نے آپ کی مدد کی تو مجھے کیا کرنا ہوگا اور اس میں کیا خطرات ہیں؟ شاہینہ لارا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا تھا، آپ کرپشن رپورٹر نازیہ کو جانتی ہیں؟ عمران نے کہا تو شاہینہ لارا بہتار اچھل پڑی، ہاں بہت اچھی طرح، وہ بے حد بہادر، نڈر اور نفیس لڑکی ہے۔ میری اس سے ایکریمیا میں بھی ملاقات ہو چکی ہے۔ کیوں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ شاہینہ لارا نے اچھلتے کہا، نازیہ ہماری ساتھی صالحہ کی دوست ہے، اس نے بتایا کہ آپ نے رفیق حیات سے ملاقات کی، اور پھر رفیق حیات سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ پرزہ ایسے اسپیشل اسٹیشن میں کام کرتا ہے جس سے خلائی سیاروں پر ریس فائر کی جا سکتی ہے، اور نازیہ نے از خود آفر کی ہے کہ وہ اسپیشل اسٹیشن کے خلاف کام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دے گی۔ اگر آپ پاکیشیا کے لیے کام کریں گی تو نازیہ اور صالحہ کے ساتھ مل کر آپ کو بھی کام کرنا ہوگا۔ عمران نے کہا، کیسا کام؟ شاہینہ لارا نے کہا، صالحہ کا تعلق پاکیشیا کی خفیہ ایجنسی سے ہے، آپ تینوں کا گروپ ہوگا، اس طرح آپ اجنبیت محسوس نہیں کریں گی۔ ہمیں اس ماروتی علاقے میں پہنچ کر اس اسٹیشن کو تباہ کرنا ہے اور ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہمیں فوری کام کرنا ہوگا۔ آپ ہاں یا نا میں جواب دے دیں۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر کام کرنے کے لیے تیار۔ شاہینہ لارا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، میں شرطوں کا قائل نہیں مس شاہینہ لارا، ملک کے مفاد کے لیے کام کرنے کے لیے شرطیں نہیں لگائی جاتی۔ عمران کا لہجہ یخلک ہی سرد ہو گیا تھا۔ میرا مطلب تھا کہ اس مشن کے بعد میرا کیا ہوگا؟ کیا آپ مجھے پاکیشیا کی شہریت دلا دیں گے اور یہاں جاب بھی؟ شاہینہ لارا نے کہا، اگر آپ پاکیشیا کے مفاد میں کام کریں گی تو پاکیشیا آپ کے لیے وہ سب کرے گا جو آپ کے تصور میں بھی نہ ہوگا۔ عمران نے اس بار مسکراتے کہا، پھر میں حاضر ہوں۔ شاہینہ لارا نے بااعتماد لہجے میں کہا، ایک بات اور بتا دوں، اور وہ یہ کہ اس مشن میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔
کیونکہ آپ پکنک منانے نہیں جا رہی، کافرستان کی تمام ایجنسیاں اور حکومت ہمارے خلاف کام کرے گی۔ عمران نے کہا، آپ ساتھ جائیں گے؟ شہینہ لارا نے عمران کے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کرتے پوچھا، یہ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ عمران نے مسکراتے کہا، اگر آپ ساتھ جائیں گے تو میں بھی جاؤں گی، اور دوسری بات یہ کہ آپ نہیں کہیں گے، مجھے اس لفظ سے تکلف کا احساس ہوتا ہے۔ شہینہ لارا نے مسکراتے کہا، اوکے، پھر تم یہیں آرام کرو، جاؤ ظفر جانا تمہارا خیال رکھیں گے۔ عمران نے اٹھتے کہا تو شہینہ لارا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شہینہ لارا نے اٹھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، اپنے فلیٹ میں۔ عمران نے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے کہا، کیا میں وہاں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی؟ شہینہ لارا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، یہ کریمیا نہیں ہے، پاکیشیا ہے۔ دوسرا وہی سر ٹوٹنے والی بات جو یقینی ہے۔ ویسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جوزف اور جوانا دونوں بہت اچھے میزبان ہیں، عمران نے کہا اور باہر برآمدے میں آ گیا تھا۔ وہاں جوزف اور جوانا دونوں موجود تھے۔ میں شہینہ لارا، ہماری معزز مہمان ہیں اور تم دونوں اچھے میزبان ہو، اسی لیے مزید کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، عمران نے دونوں کو کہا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا پورچ کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں اس کی کار موجود تھی، اور شہینہ لارا کمرے کے دروازے پر کھڑی حیرت بھری نظروں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ کافرستان کی قومی سلامتی کے مشیر کرنل کرشن اپنے آفس میں بیٹھے ایک فائل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ پاس بڑے فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی تھی۔ اس نے چونک کر فائل سے سر اٹھایا تھا اور ایک لمحے تک غور سے فون سیٹ کو اس طرح دیکھتا رہا جیسے فون سیٹ کو شناخت کر رہا ہو۔ کرنل کرشن نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے کہا، ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کرنل رمیش بات کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے ان کے پی اے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کرنل کرشن بے اختیار چونک پڑا۔ کراؤ بات، کرنل کرشن نے کہا تھا۔ ہیلو، کرنل رمیش بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کرنل رمیش کی آواز سنائی دی۔ کرنل رمیش ابھی چند ماہ پہلے ہی ملٹری انٹیلیجنس کے چیف مقرر ہوئے تھے، اور ان کی اس تقرری کے پیچھے کرنل کرشن کا ہی ہاتھ تھا، کیونکہ دونوں نہ صرف اسکول فیلو تھے بلکہ کالج فیلو بھی تھے۔ دونوں کے خاندانوں میں رشتہ داری بھی موجود تھی، اسی لیے دونوں ایک دوسرے کا نہ صرف خیال رکھتے تھے بلکہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں بھی باقاعدہ شریک رہتے تھے۔ کیا ہو رہا ہے کرنل رمیش؟ کوئی خاص بات جو یہاں فون کیا ہے؟ کرنل کرشن نے بڑے بے تکلفانہ لہجے میں کہا، ایک خاص بات میرے نوٹس میں آئی ہے، میں نے سوچا کہ تم سے کھل کر بات کر لوں۔ تم ملٹری کلب آ جاؤ، کیونکہ فون پر بات نہیں ہو سکتی۔ کرنل رمیش نے بھی اسی طرح بے تکلفانہ انداز میں جواب دیتے کہا، تم وہیں سے فون کر رہے ہو؟ کرنل کرشن نے پوچھا تھا۔ ہاں، میں ابھی یہاں پہنچا ہوں، کرنل رمیش نے جواب دیتے کہا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، کرنل رمیش نے کہا، اور پھر ریسیور رکھ کر اس نے سامنے پڑی ہوئی فائل بند کر کے اسے میز کی دراز میں رکھا، اور دراز بند کر کے اسے تالا لگا کر اس نے انٹرکام ریسیور اٹھایا اور ایک کے بعد دیگرے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس سر، دوسری طرف سے اس کی پرسنل سیکرٹری کی آواز سنائی دی تھی۔ گنیش ڈرائیور سے کہو کہ کار تیار کریں، کرنل کرشن نے کہا اور ریسیور رکھ دیا تھا۔ پھر چند منٹ بعد ہی وہ اٹھا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی اسٹاف کار ملٹری کلب کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ ملٹری کلب میں ایک سائڈ پر ایسے کمرے بنے ہوئے تھے جن کو ہر لحاظ سے ساؤنڈ پروف بنایا گیا تھا، اور اس میں ایسے آلات بھی نصب تھے کہ باہر سے کسی طرح بھی کمرے کے اندر ہونے والی گفتگو کو سنا نہ جا سکے اور نہ ہی ٹیپ کیا جا سکے۔ کرنل رمیش نے اس کا استقبال کیا اور پھر وہ اسے ساتھ لیے ایک ایسے ہی کمرے میں آ گیا تھا۔ ایسی کیا بات ہے رمیش کہ تم اس قدر پراسرار بن رہے ہو؟ کرنل کرشن نے کمرے کے اندر کرسی پر بیٹھتے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ کرنل رمیش اس کی بات کا جواب دیتے، کمرے کا دروازہ کھلا اور پھر باوردی ویٹر ہاتھ میں ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ٹرے میں ایک شراب کی بوتل اور 2 گلاس موجود تھے۔ ویٹر نے بڑے مؤدبانہ انداز میں شراب کی بوتل اور گلاس میز پر رکھا اور پھر خالی ٹرے اٹھا کر واپس مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کرنل رمیش نے اٹھ کر اندر سے دروازہ بند کر دیا تھا اور پھر سائڈ دیوار پر موجود سوئچ بورڈ پر موجود سرخ رنگ کا بٹن آن کر دیا۔ اس بٹن کے آن کرتے ہی کمرہ مکمل طور پر محفوظ ہو گیا۔ کرنل کرشن نے اس دوران بوتل کھول کر دونوں گلاس آدھے آدھے شراب سے بھر چکا تھا۔ ہاں، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کرنل کرشن نے کہا۔ ماروتی اسپیشل اسٹیشن پر تمہیں معلوم ہے کہ سوجام تک کا علاقہ صدر صاحب نے ملٹری انٹیلیجنس کے حوالے کر دیا ہے۔ اس کے بعد سیکرٹ سروس کا ایریا آتا ہے۔ کرنل رمیش نے کہا تھا۔ تو کیا ہوا؟ کیا سیکرٹ سروس نے تمہارے علاقے میں کوئی مداخلت کی ہے؟ کرنل کرشن نے شراب کا گھونٹ لیتے کہا، ایسی بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ مجھے جو معلومات ملی ہیں ان کے مطابق اس خلائی اسٹیشن سے مشینری کی تنصیب کریمیا کے ایک فرم کو دی گئی ہے جس میں ایک انجینئر لڑکی لارا بھی کام کرتی تھی، اور لارا پاکیشیائی نژاد تھی۔ اس کے ماں باپ اس کے بچپن میں ہی کریمیا شفٹ ہو گئے تھے۔ اسٹیشن کا ایک پرزہ خراب ہو گیا اور وہ کسی جگہ بھی نہ مل رہا تھا، البتہ معلوم ہوا کہ یہ پرزہ اس کمپنی کے پاکیشیا اسٹاکس کے پاس ہے۔ یہ انجینئر لڑکی لارا وہ پرزہ لینے پاکیشیا چلی گئی۔ پرزے کے ساتھ ساتھ وہ اپنا آبائی وطن دیکھ لے گی۔ وہاں اس کی ملاقات پاکیشیا کے خطرناک ایجنٹ علی عمران سے ہو گئی۔ کرنل رمیش نے
कर्नल रमेश ने मुसलसल बोलते हुए कहा। तो अली इमरान का नाम सुनकर कर्नल कृष्ण भी बख्तियार उछल पड़ा, क्योंकि वो तवील अरसे से कौमी सलामती का मशीर था और वो काफिरस्तान के सदर की तरह इमरान और सीक्रेट सर्विस के कारनामों से अच्छी तरह वाकिफ था, जबकि कर्नल रमेश अभी चंद माह पहले ही तो मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ मुकर्रर हुआ था। इसीलिए शायद वो इमरान के बारे में इस कदर ना जानता। ओह, तो ये बड़ी अहम बात है फिर। कर्नल कृष्ण के लहजे में दिलचस्पी का अंसर नुमाया हो गया था। शायद ये दिलचस्पी इमरान के नाम की वजह से है, इसके लहजे में नमूदार हुई। हाँ, बेहद अहम, क्योंकि मैंने मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ बनने के बाद कई फाइलों का मुताला किया है और फिर मुझे मालूम हुआ कि इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस किस कदर ख़तरनाक है। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस आज तक इसके मुकाबले में कामयाब नहीं हो सकी। कर्नल रमेश ने कहा। तुम असल बात बताओ जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है, कर्नल कृष्ण ने कहा था। मैंने इस पर अपने एजेंट्स की ड्यूटियाँ लगा दी हैं। क्रीमिया के दारुल हुकूमत में भी मिलिट्री इंटेलिजेंस के एजेंट्स मौजूद हैं और फिर पाकिस्तान में भी। फिर मुझे रिपोर्ट मिली है कि इसने मुझे हैरान कर दिया। कर्नल रमेश ने कहा। क्या रिपोर्ट मिली है? कर्नल कृष्ण ने चौंक कर कहा था। लारा जब पाकेशिया गई तो इसकी इमरान से मुलाकात वहाँ एक होटल में हुई थी। इसके बाद स्पेशल स्टेशन में काम से फारिग होकर जब लारा वापस ब्रिटेन पहुंची तो वहाँ से पाकेशिया से इमरान की कॉल भी मौसूल हुई थी। वह लारा ने कुछ बताने से इनकार कर दिया, लेकिन इसके बाद वाक़यात में हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ आई हैं। क्या तब्दीलियाँ हुई हैं? कर्नल कृष्ण के लहजे में दिलचस्पी का अंसर बढ़ गया था। इमरान की कॉल के बाद लारा को फौरी तौर पर सर्विस से बरतरफ कर दिया गया है। इसके बाद काफिरस्तान सीक्रेट सर्विस के एजेंट जॉन्स ने उसे घेर लिया, इस पर कातलाना हमला किया, लेकिन फिर जॉन्स और लारा दोनों बेहोश हो गए या कर दिए गए। इसके बाद लारा को इसी बेहोशी के आलम में अगवा कर लिया गया और उसे मुर्दा करार देकर ताबूत में बंद करके पाकिस्तान भिजवा दिया गया। इसकी मौत का जाली सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया और ये सारा काम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के एजेंट ग्राहम ने किया है, जबकि यहाँ सीक्रेट सर्विस के चीफ शागिल को भी यही रिपोर्ट दी गई है कि लारा हार्ट अटैक की वजह से हलाक हो गई है और इसका ताबूत भी उसकी वसीयत के मुताबिक पाकिस्तान भिजवा दिया गया है। और शागिल मुतमईन होकर बैठ गया, मगर कर्नल रमेश ने कहा। फिर मगर कहकर खामोश हो गया था। मगर क्या? कर्नल कृष्ण ने कहा। मगर लारा ना सिर्फ जिंदा थी बल्कि पाकिस्तान पोर्ट पर इमरान के 2 हबशी साथियों ने उसे वसूल किया और इसे राना हाउस में ले जाया गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इमरान के किसी दोस्त जागीरदार की महफिल नुमा कोठी है और जिसके बारे में कहा जाता है कि इमरान के किसी दोस्त की महल नुमा कोठी है और इमरान अक्सर वहाँ आता जाता रहता है। कर्नल रमेश ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि लारा जिंदा है, हलाक नहीं हुई? कर्नल कृष्ण ने कहा था। हाँ, ये बात कन्फर्म है कि वो जिंदा है, क्योंकि मेरे आदमियों ने उस हबशी जोसेफ को देखा है। वो बाजार से ऐसे खाने पीने का सामान खरीद रहा था जो क्रीमिया और यूरोप में रहने वाले अफराद खाने के आदी होते हैं। कर्नल रमेश ने कहा। लेकिन इसमें आखिर अहमियत क्या है? शागिल को गलत इत्तला मिली होगी और तुम्हें सही इत्तला मिल गई, लेकिन फ़र्क क्या था? अहमियत किसी चीज़ की है, कर्नल कृष्ण ने कहा। अहमियत इस बात की है कि कर्नल कृष्ण के लारा स्पेशल स्टेशन के तवील अरसे तक काम करती रही है। गो के इनको सोजाम से स्पेशल स्टेशन तक ऐसे हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाया जाता था जिसके शीशे कलर्ड थे, जिससे बाहर नहीं देखा जा सकता था, लेकिन हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद उन्हें घने जंगल और दलदल ही दिखाई देते थे। फिर स्टेशन में दाखिल होने का खुफिया रास्ता एक दरख्त की जड़ में रखा गया था और जड़ में 3 बार मखसूस अंदाज में ठोकर मारने पर ज़मीन फटती है और रास्ता स्पेशल स्टेशन में चला जाता है। ये भी इमरान को लारा से मालूम हो जाएगा। इसके बाद वो स्पेशल स्टेशन का अंदरूनी नक्शा भी बनाकर इमरान को दे सकती है और ये भी हो सकता है कि लारा ने वहाँ काम करने वाले छोटे दर्जे के किसी टेक्नीशियन से बैरूनी हालात के बारे में मालूमात हासिल कर ली हों। ये टेक्नीशियन ज़मीनी रास्तों में ही स्टेशन में आते जाते थे, कर्नल रमेश ने कहा था। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? पूरे काफिरस्तान में सीक्रेट सर्विस इन लोगों को हलाक करने के लिए अलर्ट है। वो मक्खी मच्छर तो नहीं कि जीते जागते इंसान हैं, या फिर इनके पास सुलेमानी टोपी तो नहीं कि वो सुलेमानी टोपियाँ पहनकर किसी की नज़रों में आए बगैर स्टेशन के अंदर दाखिल हो जाएंगे। फिर स्टेशन के अंदर और बाहर इंतहाई सख्त तरीन इंतजामात भी तो हैं। तुम्हारी टीम गश्त करती है, चेक पोस्टें भी बनी हैं। ये सब जगह क्रॉस कर लेंगे तो तभी तो वो वहाँ पहुँचेंगे और फिर उन्हें लाजमन हलाक कर दिया जाएगा। मेरी पेशेनगोई है, इसे लिख लो, कर्नल कृष्ण ने बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा था। जो तुम सोच रहे हो कर्नल कृष्ण, वो बात नहीं है। तुम्हारी ये बात तो दुरुस्त है कि इस बार पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को हर सूरत में हलाक होना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि काफिरस्तान सीक्रेट सर्विस के हाथों नहीं बल्कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के हाथों हलाक हूँ। कर्नल रमेश ने मुस्कुराते कहा तो कर्नल कृष्ण बेख्तियार चल पड़ा। ये कैसे हो सकता है? शागिल इन लोगों को तुम तक पहुँचने देगा तो वो तुम्हारे हाथों हलाक होंगे, कर्नल कृष्ण ने कहा था। इसी बात के लिए तो मैंने यहाँ तुम्हें बुलाया है। तुम इस काम में मेरी मदद कर सकते हो, कर्नल रमेश ने कहा। मैं? वो कैसे? कर्नल कृष्ण ने हैरत भरे लहजे में कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस अंदर जंगल में किसी भी तरह से दाखिल हो, मेरा मतलब है कि चाहे कारोश से दाखिल हो या फिर सिराम से, इसे बहरहाल सोजाम पहुंचना पड़ेगा और सोजाम में काफिस्तान सीक्रेट सर्विस का होल्ड और शागिल का नंबर 2 राजिंदर वहाँ का इंचार्ज है
اور کیپٹن راجندر बेहद लालची तबीयत का आदमी है। अगर तुम इसे कह दो कि वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेंबरान को हलाक करने के बजाय आगे हमारे इलाके में आने दे और इसके बदले से तुम अपना नंबर 2 बनाने का वादा करो तो वो फौरन तैयार हो जाएगा। कर्नल रमेश ने कहा, ठीक है, वो मुझे जानता है और तुम्हें शायद मालूम नहीं कि फौज में उसे भर्ती भी मैंने ही करवाया था। फिर उसकी फरमाइश पर मैंने उसे सीक्रेट सर्विस में शिफ्ट करवा दिया, लेकिन वो वहाँ शागिल के मिजाज की वजह से बेहद तंग है। अगर मैं उसे वादा कर लूँ तो इसे अपने डिपार्टमेंट में बतौर मेजर तरक्की देकर हेड क्वार्टर में किसी सेक्शन का इंचार्ज बना दूंगा तो वो फौरन मान जाएगा। कर्नल कृष्ण ने कहा, लेकिन बात तो तुमने इस लारा से शुरू की थी और ख़त्म तुमने आकर कैप्टन राजेंद्र पर की है। इसका क्या मतलब हुआ? कर्नल कृष्ण ने कहा तो कर्नल रमेश बेख्तियार हंस पड़ा। तो तुम अब तक नहीं समझे? हैरत है, तुम मुझसे कहीं ज़्यादा ज़हीन आदमी हो। मेरा ख्याल था कि तुम समझ गए होगे। कर्नल रमेश ने हंसते हुए कहा, मैं वाकई में नहीं समझा। क्या बात है? कर्नल कृष्ण ने कदर शर्मिंदा लहजे में कहा, तुम्हें मालूम है ना कि शागिल और इमरान दोनों लारा के पीछे क्यों पागल हो रहे हैं? शागिल ने उसे क्रीमिया से उसकी कंपनी के चीफ को कहकर नौकरी से निकलवा दिया और फिर अपने आदमी जॉन्स के जरिए उसे हलाक करने की कोशिश की थी, जबकि इमरान ने उसे वहां से मुर्दा जाहिर करके पाकिस्तान मंगवा लिया और वो भी क्रीमिया से पाकिस्तान तक चार्टर तैयारी के जरिए। उसकी असल वजह यह है कि लारा सोजाम तक पहुंचने का एक ऐसा रास्ता जानती है जो अगर इमरान को मालूम हो गया तो बगैर किसी मुदाखलत के सोजाम पहुंच जाएगा और शागिल और सीक्रेट सर्विस उसका कुछ भी बिगाड़ ना सकेगी। इसीलिए मैंने सारी तफसील बताने के बाद कहा कि इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस लाजमन सोजाम तक पहुंच जाएंगे। अलबत्ता वहां मौजूद कैप्टन राजेंद्र हमारे रास्ते में रुकावट बन सकता है, इसलिए तुम इसे रास्ते से हटा दो। इस तरह पाकिस्तान और इमरान ने सोजाम से आगे बढ़कर मिलिट्री इंटेलिजेंस के एरिया में दाखिल हो जाएंगे कि फिर हम इसे आसानी से शिकार कर लेंगे। कर्नल रमेश ने तफसील से बात करते कहा, कौन सा रास्ता और तुम्हें कैसे मालूम है? लारा ये रास्ता जानती है? कर्नल कृष्ण ने हैरत भरे लहजे में कहा, तुम्हें मालूम है कि दरिया साफी काफिस्तान दारुल हुकूमत के करीब से गुजरता है और फिर ये कि वो मुख्तलिफ शहरों से गुजरता हुआ सोजाम के करीब से गुजरता आगे बढ़ जाता है और आखिरकार समंदर में जाकर गिरता है। कर्नल रमेश ने कहा, हाँ, मगर इस दरिया के यहाँ पर क्या जिक्र? कर्नल रमेश ने कर्नल कृष्ण ने उलझते हुए कहा था, लारा और उसके साथियों को इस दरिया के जरिए सोजाम पहुंचाया जाता था और फिर सोजाम से हेलीकॉप्टर इसे स्पेशल स्टेशन तक पहुंचा दिया जाता था और दारुल हुकूमत से सोजाम तक इन्हें एक बंद लॉन्च के जरिए लाया जाता था। ये बंद लॉन्च आज भी दारुल हुकूमत में दरिया के किनारे पर बने हुए सरकारी घाट पर मौजूद है और ऐसे खुफिया कामों के लिए वक्फ है। अगर लारा इमरान को इस बंद लॉन्च के बारे में बता देगी तो इमरान लाजमन इस बंद लॉन्च के जरिए सोजाम पहुंच जाएगा, क्योंकि रास्ते में जितनी भी चेक पोस्टें हैं वो आम लॉन्चों को चेक करती हैं लेकिन बंद लॉन्च को चेक नहीं किया जाता, जबकि वो सरकारी लॉन्च है। कर्नल रमेश ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा, तुम्हारा मतलब है कि लारा इस बारे में इमरान को बता देगी और इमरान इस जरिए से जब सोजाम पहुंच जाएगा तो कैप्टन राजेंद्र इन्हें हलाक करने के बजाय नज़रअंदाज कर दे और वो सोजाम से आके तुम्हारे इलाके में दाखिल हो जाएं और तुम इन्हें हलाक कर दो। इस तरह तुम्हारा क्रेडिट तुम्हें मिलेगा। कर्नल रमेश कर्नल कृष्ण ने ऐसे लहजे में कहा जैसे इतनी तवील गुफ्तगू का असल मकसद अब उसकी समझ में आया हो, लेकिन इसके साथ ही उसके जहन में एक ख्याल बिजली की तेजी से कूदा था। उसने बेख्तियार एक तवील सांस ली। क्या हुआ? कर्नल रमेश ने पूछा। मुझे याद आ गया कि जनाब सदर ने मुझे बताया कि जो कंपनी स्पेशल स्टेशन तैयार कर रही है इसका तरीक़ाकार शुरू से ऐसा है कि वो स्टेशन को खुफिया रखने के लिए इस पर काम करने वाले मुलाजमीन को एक माहिर हिप्नोटाइज़र के जरिए मुतल्लिका याददाश्त मौज कर देते हैं और मुझे यकीन है कि ऐसा लारा के वापस से क्रीमिया जाने के बाद किया गया होगा। इसलिए लारा इमरान को कुछ नहीं बता सकती, न इसे स्पेशल स्टेशन के बारे में कुछ याद होगा और न ही दरियाए सावी के और बंद लॉन्च के बारे में। कर्नल कृष्ण ने कहा तो कर्नल रमेश का चमकता चेहरा यकलग बुझ गया था। वेरी बैड, इसका मतलब है कि हमारी अब तक की सारी गुफ्तगू का कोई फ़ायदा ना हुआ। कर्नल रमेश ने मायूसाना लहजे में कहा, इतने मायूस होने की जरूरत नहीं। इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इंतहाई खतरनाक ग्रुप है। वो लाजमन सोजाम पहुंच जाएंगे, किसी भी तरीके से पहुंचे बहरहाल पहुंच जाएंगे। अगर सोजाम में कैप्टन राजेंद्र उन्हें नज़रअंदाज कर दे तो तुम्हारा काम हो सकता है। कर्नल कृष्ण ने कहा था, ओ ठीक है, तुम बहरहाल कैप्टन राजेंद्र के सिलसिले में तो मेरी मदद करो। कर्नल रमेश ने उम्मीद भरे लहजे में कहा, यह काम मेरे जिम्मे रहा, तुम फिक्र मत करो। कैप्टन राजेंद्र इन लोगों के रास्ते में नहीं आएगा, ये मेरी जमानत है। कर्नल कृष्ण ने कहा तो कर्नल रमेश ने उठकर उसे बाकायदा फौजी सैल्यूट किया तो कर्नल कृष्ण बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। बाकी इसके अगले एपिसोड में जाने से पहले कमेंट में जरूर लिख के बताएं कि आज की एपिसोड आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।